اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہاں پر جہاد کا لفظ ہے۔ لوگ بولنے سے بھی ڈرنے لگ گئے آج کے زمانے میں کہ جہاد کے لفظ کو زبان پر بھی نہ لاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیدہ و دانستہ یہ پوری دنیا میں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان دو لفظ اپنی زبان پر کبھی نہ لائیں۔ یاد سے نہیں، تقریباً 100 سال سے اس کے پیچھے محنت کی گئی اور کوشش کی گئی کہ دو لفظ مسلمان اپنی زبان پر نہ لائیں۔ اس بات کو میں نے بہت مرتبہ اپنے بیانات میں ذکر بھی کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ وہ دو لفظ کیا ہیں کہ مسلمان کی زبان پر جہاد کا لفظ نہ آئے اور خلافت کا لفظ نہ آئے، اور جہاد کو اتنا بدنام کر کے رکھو کہ لوگ اس کو بولنے سے ڈرنے لگ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جہادی جہادی کہہ کر کے لوگ آج گالی دینے لگ گئے اور آپ اس سے چڑنے لگ گئے کہ میں جہادی نہیں ہوں۔ جانتے ہو یہ ایک مائنڈ پروگرامنگ ہے، دماغ میں اس طور پر ڈالا جا رہا ہے۔ کل کو اگر کوئی گالی انسان نام سے بن جائے اور تم کو کوئی بولتے بولتے انسان انسان بولنے لگے تو کیا ڈیفینس کرو گے کہ نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں؟ اگر کوئی مرد نام سے گالی بنا لے اور تم کو مرد مرد کہتا رہے تو کیا تم ہاتھ پیر اٹھا لو گے نہیں میں مرد نہیں ہوں؟ جہاد کا لفظ اتنا پاکیزہ اور مقدس تھا جس کو پوری دنیا نے گالی کی شکل بنا دی اور آپ اس سے چڑنے لگ گئے۔ یہ بات مجھے کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا جو ہماری قوم کے دانشور کہلاتے ہیں اور وہ ڈیفنس میں باہر آئے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں ہماری یہ قوم جہادی نہیں ہے۔ دنیا اس کو گالی بنا رہی ہے اور تم اس کا ڈیفنس کر رہے ہو، بلکہ میں کہتا ہوں جہاد کس کو کہا ہے قرآن میں یہ تو بتاؤ پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کو کہا ہے اور حضور نے جس کے متعلق کہا ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن تو ہو جائے، ڈیفنس بعد میں کرنا کہ تم ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انسان کو انسان بننے کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ کوشش کرو اللہ کے راستے میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ کس بات کی کوشش کرے گا انسان؟ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا وہ بننے کی کوشش کرے۔ کبھی شیطان بہکا کر کے اس کو عبودیت سے نکال دیتا ہے، بندگی سے نکال دیتا ہے۔ تم ہو کیا دنیا میں؟ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطان بندگی سے نکال کر کے دماغ میں ڈالتا ہے نہیں تو خدا ہے، خدا بننے کی کوشش کرتا ہے بندہ، تو واپس عبودیت کی طرف آ جائے، بندگی میں آ جائے۔ اس کوشش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس پر کوشش کرنے کی؟ مثال میں آپ کو یوں دے کر کے بتا دوں کہ میاں میں نے آپ کو ایک مرسیڈیز کار دی ہے اور پھر میں کہوں گا اس کو سنبھال کر کے رکھنا، ماروتی بننے کے مت دینا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں اگر آپ کو کار دے دوں اور یہ کہوں اس کو کار ہی بنائے رکھنا، ٹریکٹر بننے مت دینا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ کو ایک اعلیٰ چیز دی ہے، ادنا کی طرف مت جانا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں وہ کوشش کرتے رہو
جو اللہ نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں چنا ہوا ہے. ہوا جتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تمہارے دین میں اللہ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کا دین وہ کیا تھا؟ وہ اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، کسی کے باپ نے نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. آئیں کائیں مت کرو، شرماؤ مت، ٹوپی چھپا کر داڑھی نکال کر کے میں کامن آدمی لگوں، سیکولر لگوں. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے ایک منافق، وہ ادھر بھی رہنا چاہتا ہے ادھر بھی رہنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ پیور بن جاؤ، جو ہو وہ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو کھل کر کے مسلمانی کا اظہار بھی ہو. لوگ نام ایسے ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ کامن لگنا چاہیے، کہ ایسا کچھ نام بتائیے جو سب میں چل سکتا ہو. میرے عزیزو، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا بیٹا پیدا ہوا، آقا نام کیا رکھو؟ حضور نے فرمایا محمد رکھو. بیٹا پیدا ہوا، محمد نام رکھا. چند سالوں کے بعد آئے، دوسرا بیٹا پیدا ہوا. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کچھ آپ فرمائیں. حضور نے فرمایا محمد رکھو. پھر محمد رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور نام کچھ میرے بیٹے کے لیے، تیسرا بیٹا ہوا ہے. حضور نے کہا محمد رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے کا بھی محمد ہے، آپ نے تیسرے کا بھی بتایا. میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا فرق پڑتا ہے ایک گھر میں تین تین محمد ہو جائیں؟ اور یہ فرمایا گیا کہ جس کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن جیسی ہی اسے پکارا جائے، سنو ہوگا یہ محشر کے میدان میں. روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر پکاریں گے، محمد کہاں ہیں؟ اس لیے کہ محشر میں سب کے نام چلیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا. حضور کا نام لے کر جیسی ہی پکارا جائے گا تو جتنے محمد ہوں گے سب دوڑ کر کے آ جائیں گے. فرشتے کہیں گے نہیں تم کو نہیں بلایا گیا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ آمینہ کے بیٹے کو بلایا گیا، رسول اللہ کو. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے نام نبی کے نام پر آئے ہیں، سب کو بخش دو، اب واپس مت کرو، ایمان کے ساتھ آئے تھے. یہ نام رکھنے کا وہ اثر ہے میرے عزیزو. یہاں لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکولر بننے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس دین پر رکھا ہے اس کا کھل کر کے اظہار ہو. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہاں اظہار تو کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، شو شائننگ میں بہت زیادہ ہے ہماری قوم. کہاں پہ پھول برسائیں گے ہمارے اوپر، ایک ایک کنٹل پھول. کسی جلسے میں جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں، اور کاروں کی قطار ہے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہم اپنی شان کا اظہار کیوں نہ کریں. شان کا اظہار یہ کچرا کر کے پھولوں کی برسات کرو، پنڈال لگاؤ، بہت بڑے بڑے کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، پھر پتہ چلتا ہے جلوس میں ساری چیزیں، اس لیے کہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں. ارے نادان، اسلام کا اظہار تیرے چہرے پہ ہوتا، تیرے لباس میں ہوتا. تم نے اپنے جسم پر اظہار تو نہیں کیا اور چیزوں میں اظہار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. مسجدوں کے مینار اتنے بلند ہو گئے، اس کی داڑھی 2 انچ بھی بڑی نہیں ہوتی. مسجدوں کو کتنی اوپر تک بنا دیا گیا ہے، تم نے اپنے آپ میں اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، تم لڑتے ہو جھگڑتے ہو روزانہ اپنی داڑھی سے، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے. روز صاف کرتا ہے بیچارہ، داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں. وہ صبح نکل کے آتی ہے اور پھر بولتی ہے نہیں تو مرد ہے. پھر وہ نکالتا ہے. یہ اس کا جھگڑا تو زندگی بھر چلتا رہتا ہے. وہ ساتھ چھوڑتی نہیں اور یہ رکھتا نہیں. اس کو مذاق مت لو. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا داروں کے چہروں کو کیوں اپنانے لگ گیا؟
حضور سے محبت کرنے والے کو ڈر کس کا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ دنیا کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا تانا دے گی، یہ کیسے چہرے ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے، مولانا علی برادران دو لوگ تھے آزادی کے موقع پر، محمد علی جوہر اور شوکت علی۔ ناگپور میں گیا تھا، ایک بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آزادی کے موقع پر یہ دونوں مولانا لوگوں نے ایک بڑی بات کہی تھی۔ کہا کیا؟ کہا 15 منٹ کے لیے وہ آئے تھے اور سارے مسلمان استقبال کے لیے گئے، اس وقت بھی حالات بڑے خراب تھے، سب جگہ پر تعصب بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں چل رہی تھی۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ قائدین ہیں، کچھ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بہت بڑی طاقت وغیرہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، 2 چیزیں پابندی سے کر لو، دیکھو پھر۔ کہا کیا 2 چیزیں؟ کہا کہ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں، سارے جتنے لوگ ہیں سب لوگ داڑھی رکھ لو اور سب لوگ ٹوپی پہن لو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، اللہ نے اسلامی شکل میں وہ رعب عطا فرمایا ہے، وہ رعب عطا فرمایا۔ تم ہو کروڑوں کی تعداد میں لیکن دکھتے کہیں نہیں، تم کامن بن کر کے جی رہے ہو، سیکولر بن کر کے جی رہے ہو، اپنے دین کو چھپا کر جی رہے ہو۔ اور دیکھو ہزاروں کے مجمع میں 4 سکھ بھی ہوں گے تو لگتے ہیں کہ ہاں سکھ برادری کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا، اپنی پہچان کو برقرار رکھا۔ وہ ہزاروں میں 4 بھی ہوں تو نظر آتے ہیں، اور تم لاکھ بھی ہو تو نظر نہیں آتے، پوچھنا پڑتا ہے نام کیا ہے تمہارا، وہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آتا، اس نے راجو نام بتا دیا، وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو باپ کا نام پوچھنا پڑتا ہے، باپ کا نام کیا ہے، اس نے ببلو بتا دیا۔ راجو سے بھی نہیں سمجھ میں آیا، ببلو سے بھی نہیں سمجھ میں آیا، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، دادا تک جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ ہماری پہچان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اپنے معاشرے میں رکھا، اللہ اکبر، ان کی پہچان کیا تھی؟ ایک رومی بادشاہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک سفیر کا کیسا استقبال کیا تھا۔ ایک صحابی روم گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات ہے، حضور کا ترجمان بن کر کے گئے، ایمبیسیڈر بن کر کے گئے، روم یا دوسرا بیزنطین کا کسی علاقے کی بات ہے۔ اس بادشاہ نے آپ کے، وہ صحابی حضرت نعمان، ان کے اعزاز میں قالین بچھا دیا ریشم کی، اور کرسی لگا دیا سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی، کیونکہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی عرب کی لوگوں کے دلوں میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فتوحات سب جگہ چرچے میں تھی۔ ایسی بات ہے، اس وقت عزت دینے کے لیے یہ کیا گیا، ریشم کا قالین اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی گئی۔ وہ صحابی رسول کے استقبال میں، حضور کے نہیں، حضور کے ترجمان، حضور کے سفیر، جیسے ہی وہ آئے انہوں نے دیکھا، اپنی تلوار سے انہوں نے وہ قالین کو اٹھا کے پھینک دیا، زمین پر چل کر کے آئے، کہا کہ اس پہ قدم نہیں رکھوں گا، ہٹا دیا گیا۔ ارے ریڈ کارپیٹ آج کس کے لیے نہیں بچھایا جاتا ہے؟ اس زمانے میں ریشم کا قالین کا مطلب ہوتا ہے سب سے مہنگی قالین ان کے لیے بچھائی گئی۔ پھر جب سونے کی کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو بھی دھکا دے کر گرایا، عام سادہ کرسی منگوائی، اس پہ بیٹھے۔ تو وہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اتنا غرور ہے آپ لوگوں کے اندر، اتنا ایٹیٹیوڈ، ہماری دی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حضرت نعمان نے کہا ایٹیٹیوڈ، غرور، تکبر نہیں ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ریشم کا استعمال حرام فرمایا، اور گولڈ کا، سونے کا استعمال میرے نبی نے مردوں کے لیے حرام فرمایا ہے، اس لیے میں نے تمہارے ریشم کا بھی استعمال نہیں کیا، تمہارے سونے کا بھی استعمال نہیں کیا۔ کہنے والوں نے کہا وہ عرب کے رسول ہیں، آپ کہاں آئے؟ وہ یورپ میں آئے ہو، وہ عرب میں بیٹھے ہوئے مدینے میں ہیں اور تم یہاں پر ہو۔ اس صحابی نے کیا خوب جواب دیا تھا، انہوں نے کہا ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ بازاروں میں الگ اور مسجدوں میں الگ، ہم مدینے میں بھی محمد کے غلام ہیں، یورپ میں بھی محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
जिस इलाके में हैं हम इस्लाम का इजहार करते हैं। ये पासदारी थी, ये एहतराम था दीन का, वो लोग कामयाब थे। यहां पर लोग हमसे ये भी कहते हैं हजरत जहां जैसे जाएं वैसी बात करना चाहिए। हाँ, जिस पार्टी में जाए वैसा लहजा इख्तियार करना चाहिए। देखो इन सब का माहौल वही है, सबका माहौल वही बनता चला गया। उनसे जब बात करते हैं तो सेकुलर बात करना चाहिए, इधर आए तो ऐसा लगता है इससे कट्टर कोई है ही नहीं, मुनाफिकत है। दीन इस्लाम तुम्हें लहजे के इस्तेमाल का तरीका तो बताता है, लेकिन मुनाफिकत नहीं सिखाता, मुनाफिकत नहीं सिखाता। अल्लाह ने तुम्हें इस रुए जमीन पर चुना है तो प्यूरिटी के साथ जियो। जो शनाख्त मेरे नबी ने तुम्हें दिया, इससे बेहतर आइडेंटिटी कोई हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में एक वक्त ऐसा आया कि आप सुन्नत तरीके से खाना खा रहे थे, तो आपके मुरीद और खलीफा ने कहा कि हुजूर जमाना बहुत तरक्की कर चुका, आप चाकू चम्मच से खाने का वक्त आ गया है, कांटे और चम्मच से लोग खाते हैं, इस तरह से खाने का तरीका आ गया है, तो क्या हम अपने आप को बदल नहीं सकते? वो मुत्तकी परहेजगार लोगों का हाल ये था, उन्होंने कहा कि हर जमाना मेरे रसूल का है, हुजूर का तरीका पुराना हो ही नहीं सकता। तुमने कैसे कहा कि नबी पाक की सुन्नत ये पहले की है, अब नया तरीका आ गया? सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं अल्लाह ने मेरे नबी को कयामत तक का रसूल बनाकर भेजा है, हर जमाना रसूल का है, उनकी सुन्नतें कभी पुरानी नहीं हो सकती। ये तो आज के लोग हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को ये समझा। फिर मैं ये पूछता हूं, अगर हुजूर की सुन्नतें पुरानी हैं तो हमें देखने को लोग क्यों तड़पते रहते हैं? हम कौन सी दुनियादारों के तरीके पर अब चल रहे हैं? हम आज के दौर में चाहे तुम्हारा जितना भी फैशन हो, हमने देखा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अगर अमामा पहन ले तो लोगों की निगाहें उठ करके इज्जत से देखती है। यह हर जमाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया उसकी तरफ आओ, वह जाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी। अल्लाह ने तुम्हें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा उसी मकसद पर काम कारबंद रहो, उसकी कोशिश करते रहो, कहीं शैतान तुम्हें दूसरी तरफ ना खींच ले, दूसरी तरफ अपनी तरफ आमादा ना कर ले। और एक जगह रब ताला फरमाता है अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमको मोहताजी की तरफ बुलाता है और बेहयाई की दावत देता है। आज का दौर वही है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में एक बात ये कह रहा हूं, आज दुनिया के काले करतूत जो एप्स्टीन फाइल में खुले जा रहे हैं, दुनिया देखकर तमाशा कर रही है, सारे लोगों की नजरें हैं ये क्या है एप्स्टीन फाइल? अमेरिका के किसी बीच के अंदर होने वाले निहायत ही काले करतूत के औराक को ले जा रहे हैं, और उसमें छोटे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और हर दिन लोग एक्साइटेड है, इंतजार कर रहे हैं कि अब किसका आएगा, कौन से प्राइम मिनिस्टर का कच्चा चट्टा खुलने वाला है, कौन से प्रेसिडेंट का। ये सब एक हमाम में नंगे हैं और इनकी फाइलें खोली जा रही हैं। ये ब्लेम नहीं है, इल्जामात नहीं है, रियलिटी है जो लोगों के सामने दिखाई जा रही है। ये सब अपनी जगह पर। लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि देखो उस मुल्क का बादशाह भी इसमें है एप्स्टीन फाइल में, अरे हमारे मुल्क का खिलौना भी उसके अंदर है। सब लोग हैं और सब इसको मजाक में लेते जा रहे हैं। और कभी ये नहीं सोच रहा कोई बंदा कि इतने पावरफुल लोगों के काले करतूत आखिर खोल कौन रहा है? कौन है वो जो उनसे भी ज्यादा ताकत वाला है? एक बात मैं आपको बताऊं, ये वो ताकतें हैं जिनके हाथ में डिपार्टमेंट के महकमे से लेकर के जुडिशरी तक के गले हाथ में मौजूद हैं। वो जैसे चाहें अपने अहकाम नाफिज कर जाते हैं। तो देखा आपने, अरे पूरे के पूरे इलेक्शन खा जाएं, वैसे लोग, ताकतवर लोग
اپنے گندے اور کالے کرتوت کو آخر کیوں کھول رہے ہیں اور کھولنے کیسے دے رہے ہیں؟ ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو پاور ہے، جو بھی ان کے کالے کرتوت کھولے گا اس کو تو یہ پکڑ لیں گے، گلا دبا دیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اور نہیں کھول رہا، یہ خود وہی لوگ کھول رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر جو اتنا پاورفل مانا جاتا ہو، پوری دنیا میں اس کی طاقت کے چرچے ہوتے ہوں، اس کے سامنے کسی چیز کو روکنے کی ہر چیزیں موجود ہیں۔ پیٹروٹ میزائل کا بادشاہ، پورے نیوکلیئر کا بادشاہ، جس ملک کو چاہے آنکھ دکھائے، جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر ڈالے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کا ہاتھ پکڑنے کی تیار نہیں۔ وہ اپنے گندے کرتوت کو روک کیسے نہیں سکتا؟ روکے گا کیوں نہیں؟ اس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ فائلیں کوئی اور نہیں کھول رہا، وہ کالے کرتوت کرنے والے یہ سارے طاقتور خود ہی کھولے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پورا نظام دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے زنا کے کالے کرتوت دیکھ کر عام آدمی پھر یہ سوچنے لگ جائے کہ بڑے بڑے لوگ جب 12 سال کی بچیوں سے بلاತ್کار کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دھیرے دھیرے یہ دماغ بنایا جائے، دھیرے دھیرے عام لوگوں کے درمیان زنا کو عام کر دیا جائے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زنا کو اتنا عام کر دیا جائے گا جیسے کتے اور گدھے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ انسان اس طرح سے عام راستوں پر زنا کیا کریں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ وہی منظر تو ہے آج، ان کے کالے کرتوت سب دیکھ کر کے لوگ ہنس کر کے آگے فارورڈ کر دیے، ہو گیا ختم، یا تو پھر ڈیلیٹ کر دیا یا شیئر کر دیا۔ یہ مزاج بنایا گیا ہے آج۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، تمہیں محتاجی کی طرف بلائے گا۔ یہ بڑا نظام ہے میرے عزیزو۔ ان خبیثوں کا ایک ہی مقصد ہے، خدائی نظام کو توڑ دینا۔ اللہ کا جو نظام ہے، اس نے جو انسانوں کے درمیان نظام قائم کیا، اس کو توڑ دینا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ تمہیں پاکیزہ حلال غذاؤں سے تمہیں رزق دیا گیا، اس نظام کو ختم کر دو۔ حلال و حرام کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایپسٹین فائل میں یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم مردود طاقتور لوگ جن بچیوں کے ساتھ بلاತ್کار کرتے تھے ان کا پخانہ بھی کھاتے تھے، پیشاب پینے والے بھی لوگ تھے۔ اپنی خواہشات کو کوئی آدمی اس حد تک اگر کوئی غلیظ کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام ہے۔ اللہ کا جو نظام قدرت ہے اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو۔ شادی کا نظام ختم کرنا چاہتے یہ دجالی دنیا، نہیں، لیونگ ان لائف ختم کرو، شادی ودی کا نظام۔ جو پسند آئے اس کے ساتھ رہو، جب تک چاہے رہو، بچے ہو جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، پھر نہیں ہو تو چھوڑ دو، دوسری رکھو۔ شادی کا نظام ہی ختم۔ یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو باپ کا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں رہ گیا، کیونکہ ماں کئی لوگوں کے ساتھ رہی۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں بچے ہیں۔ نسب کے لیے اسلام نے حفاظت کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ ایک طلاق شدہ عورت سے بھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا عدت کا، کہ پہلے والے شوہر کے نطفے کا ہلکا اثر بھی اس کے پیٹ میں باقی نہ رہے، اس کے رحم میں کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ تمہارا اور پہلے والے کا نسب مختلط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ اسلام نے اس پر زور دیا کہ بچوں کا نسب بہت ضروری ہے، اور اس نظام کو یہ دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اسلام نے جو نظام سختی کے ساتھ دیا، مرد اب عورتوں سے نکاح کرے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اچھی لگے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک کی اجازت، واجب نہیں، اجازت کہ تم نکاح کرو۔ اور یہ دجالی نظام چاہتا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کرے۔
पूरी कम्युनिटी बनाई गई LGBT, पूरी दुनिया उसके हिमायत में खड़ी है, उसके लिए कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। मर्दों को आपस में होमोसेक्सुअलिटी की इजाजत दी जाए, औरतों को लेस्बियन बनने की इजाजत दी जाए। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस पूरी दुनिया ने जो मेहनत और ताकतें लगाई है ये खुदाई निजाम को तोड़ने के लिए, उसमें हम कहां हैं आज? सोचने की बात है, हम कहां हैं? ये सारे तूफानों में तुम कहां खड़े हो? और तुम इन बड़े तूफानों से बच कैसे सकते हो? जहां पर पावरफुल लोग तुम्हारे पीछे पैसों की बरसात कर रहे हैं, ऐसे तूफानों में खड़े कैसे रह पाओगे? क्या ये वो जमाना नहीं है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे पीछे लगी। इस्लाम ने तुम्हारी निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया था और इन्होंने पूरा मैदान तैयार करके दे दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए बाजार मुहैया कर दिए गए। हजारों लड़कियां उसमें नंगी हैं, जिससे चाहे चैटिंग करो, जिससे चाहे बातें करो। ये मैदान खुला बना दिया गया है। किसने बनाया ये मैदान तुम्हारे चैटिंग के लिए, डेटिंग के लिए? किसने बनाया? हमारे बच्चे इसमें चले गए। अफसोस होता है, क्या रसूलुल्लाह को मुंह दिखाओगे? आज नौजवान ये समझते हैं कि ये तो नई दुनिया की बात है, नए दोस्त बन रहे हैं। क्या है? एक बात मैं आपको बताऊं, एक जुमला कहा जाता है, फलां लड़की के साथ चैटिंग होती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लड़कियां कहती हैं इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है। यह झूठ है, कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म ही नहीं दिया इसका, बेस्ट फ्रेंड का। अजनबी के लिए अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब एक अजनबी मर्द एक अजनबी औरत के साथ हो तो तीसरा उसके साथ शैतान होता है। तुम्हें ये इजाजत ही नहीं दी गई, लेकिन दुनिया ने ये निजाम बना करके दिया है तुम्हारे सामने, मैदान बना करके दिया है। खेलो इसमें, नंगे हो जाओ। और इतना नंगा हो जाता है आदमी कि खुद अपने आप को भी, अपने खानदान को भी, सबको नंगा कर देता है। ये पूरी दुनिया खुदाई निजाम को तोड़ने में पूरी ताकत खर्चा कर रही। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप के जो सोशल साइट्स बनाई गई, जानते हैं ये मिलियन में नहीं बिलियन डॉलर्स के हैं। ये हल्के फुल्की कीमत के नहीं है। करोड़ों रुपयों के खर्च के बाद ये चीजें बनी हैं। और एक दो नहीं, करोड़ों लोग इसके अंदर मौजूद हैं, इसके सब्सक्राइबर हैं। क्यों दुनिया तुम्हें ये प्लेटफॉर्म बना करके दे रही है? कभी सोचा आपने? कभी आप इंटरनेट की दुनिया में जाएं, आपको कोई एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेना होता है या कभी कोई सीखने वाली चीज आपको लेनी होती है, अरे मंथली फीस भरना पड़ेगा आपको। देखो आप, मंथली फीस है। लेकिन ये सोशल साइट मुफ्त में धनाधन दी जाती। फेसबुक की कोई मंथली फीस नहीं होती, इंस्टा की कोई मंथली फीस नहीं होती, ये स्नैपचैट कहीं कोई फीस नहीं चार्ज करता। क्यों मियां इतना रहम दिल हमारे ऊपर? पूरी दुनिया को ये किस चीज में मुब्तला की? ये मैदान बना करके दिया गया है कि नंगे हो जाओ, सब नंगे हो जाओ, खुदाई निजाम को पाश पाश करो। अल्लाह ने फरमाया हया कायम रखो, तुम हया को कत्ल कर दो। अल्लाह ने फरमाया नजरों की हिफाजत करो, तुम नजरों से खूब जिना करो। अल्लाह ने फरमाया तुम अपने कानों को जिना से बचाओ, लज्जत वाले अल्फाज सुनना यह जिना है कानों का। और इन्होंने बना के दिया रोज सुबह शाम तुम कानों से जिना करो। क्यों मैदान बना कर दिया गया है? मैं अब आपको समेटते हुए इस बात की तरफ लेकर के आता हूं, इन तूफानी दुनिया में तुम कहां खड़े हो और कैसे बच सकते हो? जाहिर सी बात है, एक हल्का सा दिया, एक मोमबत्ती जल रही हो, खिड़कियां सब खुली, दरवाजा भी खुला, तेज आंधी, तूफानी हवा, उस वक्त इस दिया का, इस चिराग का, इस मोमबत्ती का बचना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। आखिर कौन बचाएगा इसको? कैसे बचेगी ये मोमबत्ती? यही तो फिक्र की बात है। अब मैं कहता हूं, ये सारे तूफानों में, इन आंधियों में आज ईमान की तुम्हारी हिफाजत हो सकती है तो सिर्फ एक बात पर,
صرف ایک بات پر تم بچ سکتے ہو اور کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. وہ بات کیا ہے جو تمہیں بچائے گی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور کی طرف آ جاؤ، یہی طوفانوں سے بچانے والی ذات ہے. تم دل سے اور جان سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے کہو، آقا میں تمہارا غلام ہوں، آپ جیسا چاہیں میں ویسا بن کر کے رہوں. پھر دیکھنا غیب سے تمہاری حفاظت ہوتی یا نہیں. میرے عزیزوں، عنقریب ہمارے جنازے اٹھنے والے ہیں. بہت جلدی مسجدوں سے ہمارے نام کا اعلان ہو جائے گا. تم کس انتظار میں ہو کہ ابھی بہت دنیا باقی ہے؟ بلکہ اب تو دنیا اتنی تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا. یہ اب سال بہت تیزی سے گزرنے والے ہیں. پہلے وقت میں برکت ہوا کرتی تھی، اب وقت میں برکت بھی نہیں، سب اٹھا لی جائے گی. ہم نے دیکھا ہے یوں چلتے چلتے کچھ نوجوان ہمارے آس پاس تھے، ارے آج آ کر کے لوٹ کر کے دیکھیں تو داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بال سفید ہو گئے. جوانی یوں تیزی سے گزر کر چلی گئی. اور اب وہ وقت بھی آ جائے گا جب ملک الموت دستک دے رہا ہوگا، موت کا فرشتہ تمہارے گھر آ چکا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں اتنا مبتلا کر کے نہ رکھو کہ جب تمہاری روح نکالنے کا وقت آئے تو کسی گناہ کے اڈے سے آپ کو نہ اٹھایا جائے. جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو منہ چھپا کر جانے کی نوبت نہ آئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر جگہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اعلان کیا جا رہا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے پیچھے چلو. اگر وہ آپ کے پیچھے چل بھی لیں، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا. رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اسی کو آیت نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جو بننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. اب کس پہ محنت کر رہا ہے آدمی؟ چہرے پر پاؤڈر لالی سے، باڈی پر کس پہ محنت کر رہا ہے؟ ارے میں تو ان نوجوانوں کو دیکھا فجر میں 5 بجے اٹھ کر جیم جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ہتھوڑے اٹھا رہے ہیں، کیا کیا ڈمبل اٹھا رہے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو کر کے آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ باڈی بنا کر کے آ رہے ہیں. اور گزرتے چلے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے. تم بڑے طاقتور ڈمبل اٹھا کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنی محنت والے ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں جسم بنانے کے لیے. اللہ تو فرما رہا ہے اس کے راستے میں وہ بننے کی کوشش کرو جو بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا. تم نے جسم پر محنت کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ورک آؤٹ کرنا غلط نہیں ہے، جسم کی حفاظت کے لیے خیال کرنا غلط نہیں، کرو روز کرو. ارے 6 گھنٹہ جیم کرو، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن تمہاری روح کو اتنا بیمار نہ کرو کہ اندر سے بدبو آنے لگ جائے. روح کو اتنا غلیظ نہ کر دو گناہوں سے کہ تمہاری آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، تمہارے دل کے اندر گندگیوں کی آماجگاہ ہو جائے. جسم بناؤ لیکن ایسا جسم بناؤ جیسے خالد بن ولید کا تھا. ہاں وہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے. ارے آج کا کون جوان ہے؟ لاؤ کوئی باڈی بلڈر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے تو 35 کلو کی تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے تو 40 کلو کی ڈھال ہوتی، اور ایسے میں لڑتے بھی تھے. یہ نہیں کہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں، ارے 35 کلو کی تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائے کوئی بچے گا کیا سامنے والے کا؟ 35 کلو کی جب وار پڑے اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بچے گا کیا؟ وہ طاقت تھی. خالد بن ولید کی شکل اور ان کا حلیہ اگر معلوم کرو تو کون سے کاجو بادام کھاتے تھے، وہ کون سا معجون کھاتے تھے، ان کو کون سا وے پروٹین دیا جاتا تھا؟ سوچا کبھی؟ پوچھا کبھی خالد بن ولید کی طاقت کا حال؟ بلکہ وہ خود کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگاؤ، زخم نہ لگاؤ. اور جنگ موتا میں وہ کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، وہی 9 تلواریں ٹوٹی، اور پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں. تم نے اتنے میچ نہیں کھیلے ہوں گے. اور وہ جان کی بازی لگانے والے سیف اللہ المسلول. اور قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں
حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے کبھی تاریخ، ایک جنگ میں بھی شکست کبھی نہیں لی، لیکن راز یہ تھا کہ وہ اپنے امامے کی حفاظت کرتے تھے۔ جنگ میں ایک بار امامہ گر گیا، ایک کافر نے گردن پر تلوار رکھ دی، آپ نے تلوار کی طرف توجہ نہیں کی، پگڑی کی طرف توجہ، اٹھا کر کے لائے۔ وہ ڈر گیا کہ میں مار سکتا تھا، گردن اڑا سکتا تھا، یہ تو ٹوپی اٹھانے گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم خالد بن ولید ہی ہو، سپہ سالار اسلام ہو؟ جنگ کے حالات میں ایسا کون کرتا ہے کہ گردن بچانے کی وجہ ٹوپی بچانے چلا جائے؟ خالد بن ولید نے کہا میرا یقین یہ ہے، میں اپنے طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا، اس ٹوپی میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس امامے میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس نسبت پر فخر ہے جو خالد کو سیف اللہ بنا چکی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ تھے، فخر کرتے تھے تو نسبت مصطفیٰ پر، ان کے پاس طاقت و قوت تھی تو نسبت مصطفیٰ سے، انہوں نے راج کیا ہے، حکومتیں کی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہتے ہیں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حضرت عمر کی نگرانی تھی، اور وہ بھی ایسی نگرانی کہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں ایک ماں اور بیٹی دودھ میں پانی ملانے سے ڈر رہے ہیں، اور کہتی ہے بیٹی ماں سے، ماں پانی مت ملانا دودھ میں، عمر کی حکومت ہے، عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، ان کی خلافت ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے یہ پاور؟ انہی سے سنو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حیثیت تو اتنی ہے کہ میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھیں، میرا باپ مجھے روز مارتا تھا، لیکن جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حضور کے قدموں سے وابستہ ہوا تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں عمر، لیکن آج میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ نسبت رسول اللہ کی، یہی تمام چیزوں کی طاقت کا راز ہے، قوت کا راز ہے، تمہاری سربلندی کا راز ہے، ہماری عزتوں کا راز ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہو، ایک بار نوجوان اٹھ جائے اور یہ طے کر لے کہ ادھر ادھر کی چھوڑ میں میرے مصطفیٰ کی قدم کی طرف نکلتا ہوں، دیکھنا عزتیں تمہارے گھر پر دستک دیں گی۔ لوگ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ جوان کہاں چلا گیا جس کے چلنے سے محلے میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ جوان کہاں چلے گئے جن کی باتیں سننے کے لیے لوگ کان کھڑے کیا کرتے تھے۔ آج لوگ اپنے دروازے کیوں بند کر لیتے ہیں عیاش نوجوانوں کو دیکھ کر کہ ان کے گزرنے سے کہیں ہماری بیٹیوں کی عزت نہ پارا پارا ہو جائے؟ وہ بچے کیوں آ گئے؟ اس لیے ان تمام مادیات سے ہٹ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کی میری ایک ہی دعوت ہے، میرا ایک ہی عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب تبارک و تعالی جب تک سانسیں باقی ہے حضور کے قدموں میں عزت کی زندگی عطا فرمائے، ناموس مصطفیٰ پر پہرے داری کی آخری دم تک مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان دجالی نظام اور شیطانی نظام اور ان طوفانی ہواؤں میں مولا ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے قیامت تک پیدا ہونے والی نسل کو عشق مصطفیٰ میں پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندانوں کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے مولا حفاظت فرمائے، اس مسجد کی رونقوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا، یہاں کی روحانیت کو سدا قائم رکھ، اے قدیر و جبار خدا، یہاں کے مصلوں میں، یہاں کے سجدوں میں اے اللہ تو لذتیں عطا فرما، ایمان و عرفان کی لذتیں عطا فرما، حضور پاک کی محبت کی خوشبوئیں عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مولا کلمہ زبان پر جاری فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو آ گیا اور یہ آخری جمعہ ہے، اب اگلا جمعہ آپ کا رمضان میں آئے گا۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار۔ آج کے جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، حضور کی یہ سنت تھی کہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضور سارے مومنین سے یہ خطاب کرتے، یوں کہتے کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ حضور رمضان کے متعلق اس جمعہ میں بیان فرماتے، اور اس لیے میں آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس عظیم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار کو صحیح کر لو،
تیاریاں ایسی کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال ہو۔ رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں، غلاظتوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے، آوارگیوں سے، ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے، تمہاری یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بند کرو۔ بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے، قرآن اور رمضان، اسی لیے قرآن اور رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر، اس نے میری بہت توہین کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا رمضان کا احترام، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو۔ ہم یہاں ہوتے تھے یا جب بھی میرے الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان میں فل پیکج، صبح سے لے کر رات تک ہم تو مصروف ہی رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی عادتوں کی طرف نہ بھیجا جائے۔ ایک مہینہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آزاد کر کے دیا، اس میں اگر دل کو پاک نہیں کیا تو پھر کب پاک کرے گا؟ بچوں کو خاص طور پر ایک چیز کی طرف لے آؤ، ان کے یہ موبائل کی دنیا، بہت سارے ماں باپ، کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سے اب بچے مانتے نہیں، ڈر لگ رہا ہے ان کو بولیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے، مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے۔ آج یہ نوبت آ گئی ماں باپ کی کہ تم بچوں کو روک نہیں سکتے، ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے۔ اکثر گھروں کا حال ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر گھروں کا، لے کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ایسا نشہ ہے جیسے چرسی اور گنجیڑی کو چرس اور گانجے سے روکا جائے تو وہ مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا نشہ ہو گیا ہے۔ رمضان بہترین مہینہ ہے ان کی تربیت کے لیے، سب لوگ یہ عہد کرو، ان سے کہو ٹھیک ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی گندی تصویریں تو دور کی بات ہے، تمہیں گیم کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں جانے والے جو موبائلوں کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا بھلا اعتکاف کر رہے ہیں، ساری دنیا لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فواحشات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سب رمضان کی تیاریوں میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہ بچوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت عطا کرے، ان بچوں کا ایمان سلامت رہے، ورنہ دنیا ان کے ایمان کی ڈاکو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔